from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, आज मीडिया हमारी ज़रूरत ही नहीं है. मीडिया हमारे कान और हमारी आंखें बन चुका है. जो कुछ हम देखते हैं उसी बुनियाद पे हम सोचते हैं. ये अहमियत आप अच्छी तरह से जानते हैं. आज उसी शख्स की स्टोरी को सही माना जाता है जो पहले आए और whomever is the best स्टोरी टेलर, जो अच्छी तरह से अपनी स्टोरी बताएगा उसकी बात को सच्चा माना जाएगा. कहते हैं आज के दौर में अगर गीदड़ शेर की खाल पहन के आ जाए तो हम उसको शेर मानेंगे. तो ये वो दौर है जो पहले आए, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है आज का ओवर कम्युनिकेटेड सोसाइटी का मसरूफ दिमाग. अच्छा, मौजूदा हुकूमत की कमजोरियों में से, नाकामी में से एक बड़ी नाकामी ये है कि उनको अपना अच्छा काम जो करते हैं, वो चंद ही काम किए, उसकी भी सही तरह से तशहीर करना नहीं आती कि उसको कैसे तशहीर उसकी की जाए. अच्छा, और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो किसी की भी हुकूमत हो, आज तक आपने कभी देखा है कि जब दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है तो पाकिस्तान अपना सच्चा मौक़िफ़ किस मुश्किल से पेश करता है, कितना कम पेश कर पाता है, इसकी क्या वजूहात हैं, यही इस पे जरा आज आपसे बात करनी है. और आपको याद है कि अभी यह हादसा हुआ है लाहौर में, ठीक है ना, कार बम जो धमाका हुआ है जिसमें 3 अफराद हलाक हुए और कोई 20 लोग जख्मी हुए. अच्छा, अब देखिए, कुछ देर तक इसका जिक्र, कुछ देर क्या, अभी से खत्म हो गया उसका जिक्र. अब हुकूमत भी भूल जाएगी और आवाम भी भूल जाएगी. अगर ये हादसा हिंदुस्तान में हुआ होता तो वो इस खबर को पूरी दुनिया में फैला देते कि पाकिस्तान राक्षस, पाकिस्तान के आतंकवादी दिल्ली में, पीछे से म्यूजिक बजाते, पीछे दिल्ली में हमला आवर हुए हैं और जब तक इन बदमाशों से हर खून का हिसाब नहीं ले लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे भाइयों, इनको हम सबक सिखाएंगे. वो कुछ इस टोन में इस वाक़े को पूरी दुनिया में फैला देते. हमारे वहां क्या हुआ, सिर्फ हल्का सा एक जिक्र हुआ, उसके बाद से गायब. अच्छा, देखिए, बात यह है कि आप अपने सच्ची बात को दुनिया के सामने अच्छे अंदाज से पेश नहीं कर सकते कि वो सच नजर आए. हिंदुस्तान झूठा हमला करा के, ठीक है ना, झूठा हमला करा के उसको ऐसे पेश कर देता है कि लगता है वो सच्ची बात है. उसकी झूठी बात सच मानी जाती है, आपकी सच्ची बात जो है वो झूठी लगती है, उसमें दम ही नहीं होता. तो ये बहुत बड़ा फर्क है जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की आवाम की भी है, हुकूमत की भी है और पाकिस्तान के मीडिया की भी है. अच्छा, देखिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पॉइंट नंबर 1, इसमें अच्छी तादाद में पाकिस्तानी इन्वॉल्व है. फाइनेंसिंग भारत की है, जगह प्लानिंग की अफगानिस्तान, ये दुबई है और पाकिस्तानी घर के गंदे खून शामिल हैं. अच्छा, ये आज तक कितने हादसे हुए हैं जिसमें आपने देखा कि उनको पकड़ के सजा दी गई हो? मुझे बताइए. दहशतगर्दों को कहीं किसी चौक पे लटका देखा आपने कभी? किसी को सजा मिलते देखी? बहुत कम. अच्छा, अगर इनको फौरी सजा देंगे तो उसका फायदा होगा. फायदा ये होगा, ये गंदा खून जो पूरे मुल्क में कहीं कहीं छुपा बैठा है ना, इनको इबरत हासिल होनी चाहिए, इनको ऐसी सजाएं देनी चाहिए. 20 अफराद आपने पकड़ लिए हैं, अब आप किस बात के इंतजार में हैं? इन पे फौजी अदालत में मुकदमा चलाइए, कुछ ऐसा हिसाब किताब तय कीजिए कि इनको फौरी तौर से हैंग देम हाई. अच्छा, मैं इसलिए कहता हूं कि इनको हैंग करो, उसकी वजह यह है, देखिए, आप जिसको हैंग करते हैं आप उसको करेक्ट नहीं करते. वो बड़ी अच्छी एक लाइन है कि यू डोंट करेक्ट द मैन यू हैंग, यू करेक्ट अदर्स बाय हिम. जो उससे इबरत पकड़े. पाकिस्तान के शहरों में ऐसे लोग बैठे हैं, पाकिस्तानी, जो अपना गंदे खून के लोग जो अपना जमीर बेचते हैं, उनको मैसेज पहुंचेगा. और अगर आपने देर कर दी, इतनी देर में उनके कनेक्शन जो होते हैं एनजीओ के, वो मुतहर्रिक हो जाते हैं, वो आपके मीडिया की जेबें भरने लगते हैं, बहुत कुछ वो कर सकते हैं. टाइम उनको नहीं देना चाहिए.
جو پکڑ لی ہے کم سے کم ان کو تو سزا دو، اور جو تمہاری دسترس میں خود لاہور میں موجود ہیں. اچھا، یہ گینگز کام ایسے کرتے ہیں، میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خواتین و حضرات، آپ نے دہشت گردوں کو پکڑا، یہ بہت اچھا اور بڑا کام ہے، لیکن ان کو سزا دلوانا اس سے بھی زیادہ اہم کام ہے اور بڑا کام ہے. اگر آپ نے آج سزا دلانے میں دیر کی تو یقین کیجئے یہ ایک حادثہ جو ہے نا، یہ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے، درجنوں میں یہ پھیل سکتا ہے. کیوں؟ ان کے پاس دولت بہت اور ہمارے پاس گندا خون بہت. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا بندوبست اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ بھی محفوظ نہیں رہیں گے، میں بھی کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. دیکھیے، سزا کس لیے دی جاتی ہے؟ تاکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے اپنا انجام سوچیں اور رکیں. ہمارے یہاں تو ایسی کوئی کاوش نظر نہیں آتی. اب اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ آپ کا میڈیا جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتا ہے. ہمارے وہاں بدنصیبی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے میڈیا میں، خاص کر کے الیکٹرانک میڈیا میں، وہ بیچارے پرنٹ میڈیا سے آئے تھے. اچھا، اور میڈیا میں زیادہ تر ایک ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے جو یہ آج تک نہیں سمجھ سکے ہیں کہ نیوز فالو اپ کتنا ضروری ہوتا ہے. نیوز فالو اپ کتنا ضروری ہوتا ہے اور نیوز کو کس کس اینگل سے آپ گھماتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں آفاق فاروقی صاحب، ان کا چینل بھی آپ سبسکرائب کیجئے، دیکھیے یوٹیوب پہ جا کے آفاق فاروقی لکھیں. وہ ماسٹر ہے وہ آدمی اس کام میں، فالو اپ اسٹوری میں اور نیوز کو تھرل دینے میں. اتنا پورے پاکستان میں اس جیسا ٹیلنٹڈ آدمی اس معاملے میں کہ فالو اپ کیسے کرنا ہے اور تھرل کیسے پیدا کرنی ہے، یہاں بیٹھے ضائع ہو رہے ہیں. کتنا ٹیلنٹ آؤٹ سائڈ آف پاکستان ضائع ہو رہا ہے. اچھا، اس پہ اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں، دوبارہ میں کہیں اور چلا گیا تھا. صدیق جان کے ساتھ جو ہوا ہے، یہ جو پاکستان میں میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو آج تک اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھتے تھے، میں حامد میر ہوں، میں ارشاد ہوں، کیا ارشد ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ان کی حقیقتیں سوشل میڈیا کے چھوٹے چھوٹے سے چینل جو ہے نا چاک کر رہے ہیں ان کی حقیقتیں، کہ یہ کتنے بڑے جرنلسٹ ہیں، یہ کتنا فالو اپ کرتے ہیں، ان کی کتنی نیوز کیوریوسٹی ہے، یہ پیغام کو کہاں تک پہنچاتے ہیں، یہ گیند کہاں تک بھیج سکتے ہیں. صدیق جان اور بہت سارے سوشل میڈیا کے چھوٹے چھوٹے چینلز جو ہیں نا، انہوں نے نقابیں اتار دی ہیں کہ اصل ٹیلنٹ کون ہے. اب یہ سب جو ہے جیلس ہیں، شرمندہ ہیں، اور ان کی حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ جو لوگ 10 منٹ میں کام کرتے ہیں، تم برسوں ہو گئے ایک آدھا گھنٹے کے پروگرام کرتے ہو، ایک گھنٹے کے، لیکن وہ پیغام ڈیلیور نہیں کرتے ہو، سبسٹنس نہیں ہوتا تمہارے وہاں. اچھا، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، ان کا تو بھید کھلا، میں اس پہ بہت کنڈیم کرتا ہوں. اس کے جو جن صاحب نے ان کو لٹا کے مارا ہے، ارشد نام ہے ان کا، اور صدیق جان ایک آنےسٹ سنسیئر قسم کا نوجوان ہے. اس کی رپورٹنگ میں دیکھتا ہوں، بڑی اچھی رپورٹنگ ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کے صحیح جو ٹیلنٹ ہیں اس کو سامنے لائیں تاکہ ان کا پردہ چاک کیا جائے. یہ جو دیوتا بنے بیٹھے ہیں اور ہیں نہیں، اندر سے کچھ نہیں ہے. اچھا، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، یہ نیوز کیوریوسٹی پاکستانی عوام میں اس لیے نہیں پیدا ہو سکی کیونکہ نیوز فالو اپ نہیں تھا. آپ لوگوں کے پڑھنے کی ہیبٹ آپ کریٹ کرتے ہیں نا، پڑھنے کی خواہش تو ہے ہی نہیں. ایک سروے کے مطابق مسلمان جو ہے وہ ایوریج جو ہے وہ کتنے 4 منٹ پڑھتا ہے، اور یورپ کا آدمی 4 گھنٹے پڑھتا ہے. اچھا، اب پڑھتا بھی تو 4 منٹ کیا، نیوز پیپر. اب نیوز پیپر کے ذریعے آپ اس کے اندر نیوز فالو اپ کی، اگر نیوز فالو اپ کرتے نا آپ، ہمارے جرنلسٹ، ہمارے میڈیا کے لوگ، تو ان کے اندر نیوز کیوریوسٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے. جب نیوز فالو اپ ہوگا، نیوز کیوریوسٹی پھیلے گی. ٹھیک ہے نا؟ اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. اور آج یہ دیکھ لیجئے کہ ایک جرنلسٹ سے میں نے بات کی اس موضوع پہ کہ یار اس پہ اور پروگرام کرو. کہنے کا فائز صاحب وہ تو پروگرام ہو گیا، وہ تو آج صاحب جیسے نئی بات کیجئے. میں نے کہا کیوں؟ اس پہ اگر ہندوستان ہوتا تو کتنی دیر پروگرام کرتا، کس اینگل سے وہ لوگوں کو بتاتا. آپ نے کتنے ممالک کو یہ ڈوزیئر بھیجا، یہ چیز بھیجی، اس کی فوٹیج بھیجی، جبکہ ثبوت موجود ہیں ہاتھوں میں. تو میں اپنے میڈیا سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کے دل میں اتر جائے میری بات. اور سوشل میڈیا کے ساتھیوں سے کہتا ہوں، اپنی رفتار اور تیز کر دو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے.
سوشل میڈیا کے لوگ بہت اچھے پروگرامز کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ اپنا ردم برقرار رکھیں اور پاکستان کی حمایت میں سوچو یار. پاکستان کے لیے کچھ کر گزرو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر میرے خیالات آپ کے خیالات ہیں تو شیئر ضرور کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.